بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور الدین زنگی ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی 1118 میں پیدا ہوئے۔ 15 مئی 1174 کو دمشق شام میں وفات پائی۔ وہ دمشق اور حلب کے امیر تھے۔ 1140 سے 1174 تک حکومت کرتے رہے۔ وہ ترک زنگی خاندان کا حصہ تھے جنہوں نے سلجوق سلطنت کے شامی منصوبے پر حکومت کی۔ نور الدین زنگی حلب اور موصل کے ترک حکمران عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے جو صلیبیوں کا شدید دشمن تھا۔ 1146 میں اپنے والد کے قتل کے بعد نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف مسلسل جنگ شروع کی۔ انہوں نے اپنے مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی صلیبیوں کے خلاف مسلم محاذ کو مضبوط کیا جا سکے۔ دوستو، نور الدین زنگی نے شام و فلسطین میں کئی بار صلیبیوں کو شکست دی اور ان کے خلاف مصر کا دفاع کیا۔ 1154 تک دمشق پر قبضہ کر لیا اور سارا شام نور الدین زنگی کی حکومت میں متحد ہو گیا۔ ان کا انتقال 59 سال کی عمر میں دمشق میں ہوا۔ وہ صلیبیوں کو مسلمانوں کی سرزمین پر حملہ آور سمجھتے تھے، لیکن اس کے ماتحت رہنے والے عیسائیوں کے حامی بھی تھے۔ نور الدین زنگی نے اپنے زیر کنٹرول تمام شہروں میں یونیورسٹیاں اور مسجدیں تعمیر کیں۔ یہ یونیورسٹیاں بنیادی طور پر قرآن و حدیث کی تعلیم دیتی تھیں۔ نور الدین زنگی نے مسافروں اور زائرین کے لیے مفت ہسپتال بنائے۔ وہ ہفتے میں کئی بار عدالتیں لگاتے تھے۔ وہ فوجی جرأت، تقوی اور شائستگی کی عظیم مثال تھے۔ وہ سب سے بڑھ کر عدل و انصاف سے بہت محبت کرتے تھے۔ دوستو، دمشق کی ایک پرامن رات تھی۔ نور الدین زنگی تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آرام فرما رہے تھے۔ گہری نیند میں تھے کہ خواب میں ان کو ایک نورانی شکل والے بزرگ نظر آئے جو دو نیلی آنکھوں والے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے، مجھے ان دونوں سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دوبارہ سو گئے۔ انہی بزرگ نے دوبارہ خواب میں آ کر اسی طرح دہرایا۔ دوسری مرتبہ بھی نور الدین زنگی نیند سے بیدار ہوئے، وضو کیا، نماز ادا کی اور پریشانی کے عالم میں پھر سو گئے۔ تیسری بار بھی وہی خواب آپ نے دیکھا تو پھر پریشانی میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے وزیر جمال الدین کو بلایا اور اس کے ساتھ اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ وہ اس معاملے کو ظاہر نہ کریں اور فوراً مدینہ چلے جائیں۔ یہ شخص سلطان نور الدین زنگی تھے جنہوں نے 10ویں صدی میں فلسطین میں صلیبی ریاستوں سے متصل مسلم سرزمین پر حکومت کی۔ خواب میں آنے والے بزرگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ سلطان چند آدمیوں اور تیز رفتار اونٹوں پر سامان لاد کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ 16 دن کے سفر کے بعد شاہی قافلہ مدینہ میں داخل ہوا۔ سلطان سیدھے مسجد نبوی میں گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، کچھ دیر وہاں پر بیٹھ کر مدینہ والوں کو اکٹھا کیا اور قیمتی تحائف تقسیم کرنے لگے۔ اس کے بعد سلطان کے سخت احکامات کے تحت تمام باشندوں کے لیے شاہی دعوت کا آغاز کیا گیا، جس میں کسی کو بھی محروم ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس دوران سلطان نے تمام حاضرین پر گہری نظر رکھی تاکہ ان 2 آدمیوں کے چہروں کو پہچان سکیں جن کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ دعوت ہو گئی لیکن سب بے سود۔ سلطان نے تجسس سے پوچھا کہ کیا دعوت سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ہجوم نے انکار کر دیا۔ سلطان کے بار بار اصرار کے بعد اسے معلوم ہوا کہ 2 مغربی باشندے مزار نبی کے قریب قیام پذیر ہیں اور وہ اس دعوت میں شامل نہیں ہوئے۔ ان دونوں اشخاص کی عوامی شہرت بہت اچھی تھی۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ انہیں سلطان کے سامنے لایا گیا۔ جنہوں نے انہیں پہچاننے میں کوئی دیر نہ کی وہی نیلی آنکھوں والے آدمی تھے جو اس کی خواب میں آئے تھے۔ سلطان نے ان کی شناخت و مقصد کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ بڑی چالاکی سے کہانی پیش کرنے لگے کہ وہ مغرب سے حاجی تھے، سالانہ حج میں شرکت کے لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کی ان کو شدید خواہش تھی، اسی وجہ سے مدینہ میں رک گئے۔
سلطان ان کے کمرے میں چلا گیا جہاں اس نے بکھری ہوئی کتابیں دیکھیں۔ ایسی صورتحال نے سلطان کو بھی عجیب معمے میں ڈال دیا، جبکہ مدینہ والوں کی طرف سے ان کی معافی کی متواتر درخواستیں کی جا رہی تھیں کہ وہ دونوں بہت پرہیزگار آدمی ہیں، باقاعدگی سے وہ جنت البقیع میں جاتے تھے، اور اس صورتحال نے سلطان کو سنگین معمے میں ڈال دیا، جبکہ مدینہ والوں کی طرف سے معافی کی متواتر درخواستوں کے درمیان ان دونوں آدمیوں کا بہت دفاع کیا گیا جو بہت پرہیزگار تھے اور باقاعدگی سے جنت البقیع کے قبرستان میں جاتے تھے اور خوش سالی کے دوران دل کھول کر خیرات میں خرچ کرتے تھے۔ اس عجیب و غریب صورتحال میں اچانک سلطان کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے جلدی سے نماز کی چٹائی کو ہٹایا تو وہاں پہ اسے کچھ مٹی کھودی ہوئی لگی۔ اس نے جب مزید اس مٹی کو ہٹوایا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہاں پر اسے ایک سرنگ ملی جو گہری کھودی گئی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک جاتی تھی۔ دوستو، سلطان نے فوراً ان دونوں آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کو ساری حقیقت بتانے پر مجبور کر دیا۔ دونوں افراد نے انکشاف کیا جنہیں عیسائی بادشاہوں نے پیغمبر کی قبر میں داخل ہونے اور ان کے جسد اقدس کو لے جانے کے لیے خصوصی مشن کے لیے بھیجا اور فنڈ فراہم کیا۔ سلطان نے اس سازش سے ناراض ہو کے اور غصے میں آ کر ان دونوں جاسوسوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ خیر، آپ کے حکم کے تحت اس قبر کے گرد ایک گہرا نالہ کھودا گیا اور اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ قبر کو ہمیشہ کے لیے مزید شرارتی کوششوں سے بچایا جا سکے۔ تو دوستو، یہ تھی نور الدین زنگی کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ شکریہ۔